من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین، آج کے اس درس میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور دنیا اسلام کی عظیم ترین شخصیت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام عمر ہے، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے، ان کا تعلق قبیلہ قریش سے رہا. قریشی تھے اور ہجرت سے 40 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی مکہ میں. ان کے بچپنے کے حوالے سے خاطر خواہ معلومات حاصل نہیں ہو پاتی ہے، لیکن جوانی ان کی بڑی بہترین گزری اور یہ اپنے خاندان کے معزز ترین لوگوں میں سے تھے، اور خاندان بھی ان کا قریش کے ان قبائل میں سے، ان خاندان میں سے سب سے معزز خاندان تھا. آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ زمانے جاہلیت میں قریش کی سفارت کا کام آپ کیا کرتے تھے. جب کوئی معاملہ کہیں پھنستا تو فیصل اور پنچ کی حیثیت سے لوگ آپ کو یاد کیا کرتے تھے. غرض یہ کہ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کفار کے درمیان بڑی عزت تھی، بڑا مقام و مرتبہ تھا. اسلام دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کو ایک بہت بڑا کام لینا تھا. ان کو عزت بخشنی تھی، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین احدہما ابو جہل بن ابی حشام و عمر بن الخطاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی کہ اے اللہ، چونکہ یہ لوگ ابو جہل یا عمر اپنی قوم میں بڑے طاقتور تھے اور قوم کی قیادت کر رہے تھے یہ لوگ، اور نوجوان تھے، کافی خوبصورت اور
توانا، گھوڑ سواری کا علم تھا، اور اسی طرح سے مر مٹنے کا جذبہ ان لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا کی کہ اے اللہ، اسلام کو تو یا تو ابو جہل یا عمر، ان دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اس کو ہدایت کے راستے پر گامزن کر کے، اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے، ان کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو مضبوطی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تاریخ عمر کو اتنا عظیم بناتی ہے اور ان کے فضائل کو اس قدر پیش کرتی ہے کہ پڑھنے والا سننے والا عشش کر کے رہ جاتا ہے اور ان پر رشک کرتا ہے۔ وہیں دوسرا آدمی ابو جہل جو اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا، نام و نشان مٹ گیا، اور پھر اس شخص کا، اس کی فضیلت یا اس کی بڑائی بیان کرنے والا قیامت تک کوئی نہیں رہا۔ وہ شخص مبغوض رہا اللہ کی نگاہ میں بھی اور اللہ کے بندوں کی نگاہ میں بھی، وہ شخص مبغوض رہا اور وہ شخص واصل جہنم ہو گیا۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہے جن کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبوت کا دروازہ تو میرے بعد بند ہو گیا ہے، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو عمر ہوتے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فضل حاصل تھا۔ اور عمر کی حیثیت یہ تھی کہ عمر جب کوئی مشورہ دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا آپس میں بیٹھ کر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور عام صحابہ کے ساتھ جب بیٹھ کر کسی اہم مسئلے میں کوئی مشورہ دیا کرتے تو ان کے بعض مشورے آسمان میں قبول کر لیے جاتے تھے اور اللہ ان کے مشورے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل کر دیتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تھی۔ آپ اتنے عظیم تھے اور آپ کا ہیبت اتنا عظیم تھا، روب و دبدبہ آپ کا اتنا زبردست تھا کہ انسان تو انسان راستے سے، شیطان بھی آپ کو دیکھ کر راستہ کاٹ لیا کرتا تھا۔ جس راستے سے عمر کا گزر ہوتا تھا اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے بھی ہجرت کی اس زمانے میں، اور آپ 40ویں مسلمان ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں 40ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ ابتدائے اسلام میں جب 40 کی تعداد پہنچی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی گواہی دی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا تفصیل طلب ہے اور روایات میں بڑا اختلاف ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور ان تمام روایات میں ایک روایت جو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ حاقہ کی جو تلاوت کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ان آیتوں کی آواز پڑی، تو وہیں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ آپ اتنے جلیل القدر اور اتنے باہمت اور باحوصلہ انسان تھے کہ جب آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا اس وقت تک مسلمانوں کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ کھلم کھلا نماز پڑھے یا عبادت کرے اور اپنے اسلام کا اظہار کرے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جیسے ہی اسلام قبول کیا فوراً اعلان کر دیا کہ او لوگوں، قریش کے لوگوں سنو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں نے پڑھ لیا ہے۔ اور اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے اعلانیہ مسلمانوں سے کہا کہ اب ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسلام کو اللہ نے تقویت عطا کر دی ہے، کھلم کھلا نماز پڑھو کعبے کے اندر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے دو صف بنایا، ایک صف کی نگرانی حضرت عمر بن خطاب کر رہے تھے اور ایک صف کی نگرانی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام کو بڑی قوت اور بڑی تقویت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ ایک وزیر کی حیثیت سے ان کی کابینہ میں، ان کے کیبنٹ میں کام کرتے رہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کی بات چل رہی تھی تو انصار اور مہاجرین میں تھوڑی سی بات بگڑ گئی۔ انصار نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ایک امیر مہاجر میں سے ہو مسلمانوں کا تو ایک امیر انصاریوں میں سے بھی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، امیر تو مہاجر میں سے ہوگا، وزیر جو نہیں انصاریوں میں سے ہو جائے۔ بات چل رہی تھی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ الائمۃ من قریش، کہ مسلمانوں کا سردار، مسلمانوں کا امام کوئی قریشی ہوگا۔ اب یہ سننا تھا، نبی کی بات آ گئی، کیا انصار اور کیا مہاجرین سبوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت کرنے کے بعد وہ چند لوگوں کا نام پیش کر رہے ہیں کہ ان کو اور ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام انہوں نے لیا کہ ان کو لوگ اپنا خلیفہ مان لے۔ بھی اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم و فراست اور درست رائے اور درست فیصلہ دیکھیے، انہوں نے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، فوراً مجلس میں کھڑے ہوئے اور ابو بکر کا ہاتھ تھاما اور ان کے ہاتھ کو تھامنے کے بعد کہا کہ انا وبائعک، اے ابو بکر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور تمام مسلمانوں کو آواز دیا، اعلان کر دیا کہ آپ لوگ بھی ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ ابو بکر کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ انکار کر سکے، تمام مسلمانوں نے بیک وقت آپ کے اوپر بیعت کر لیا۔ تو آپ کے اس برجستہ فیصلے سے ایک بہت بڑا اہم کارنامہ انجام پایا، وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب کیے گئے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر امامت کے لیے بڑھایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، بیماری کے ایام میں ہیں، اور دیکھا کہ ان کو احساس ہوا کہ اب ہم شاید بچ نہ پائیں، لہٰذا انہوں نے خلافت کے حوالے سے بعض صحابہ کو بلا کر، جس میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عثمان غنی ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں، ان سب کو بلا کر کے انہوں نے ایک مشورہ لیا۔ یہ نہیں کہ نامنیٹ کر دیا ڈائریکٹ حضرت عمر کو، نہیں، انہوں نے فرداً تمام صحابہ سے مشورہ لیا اور پوچھا عمر کے بارے میں کہ عمر کے بارے میں آپ لوگ کیا رہے ہیں۔ تو ہر صحابی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہترین رائے دی، اور سبوں کی رائے یہی نکل کر کے آئی کہ اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ اپنے بعد عمر کو اگر خلیفہ بناتے ہیں تو ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، میں نے ان کے اندر خیر ہی خیر اور بھلائی بھلائی دیکھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب کیے جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو
خطاب کیا اور ممبر رسول پر جب چڑھے، ممبر نبوی پر، تو اس پر چڑھنے کے بعد آپ نے یہ کہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ میں ابو بکر کے برابر کیسے ہو جاؤں؟ فوراً ممبر سے ایک سیڑھی نیچے اتر گئے اور کہا کہ میں ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر! کیسا جذبہ تھا ایک دوسرے کے احترام کا۔ آج ان صحابہ کی زندگی سے ہمیں اسی چیز کو پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کا احترام کیسے کریں اور لوگوں کو اپنے دلوں میں کیسے جگہ دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ میں ابو بکر کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں، اور پھر لوگوں کو نصیحت کی کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اور پھر جو سب سے اہم بات انہوں نے کہی وہ یہ کہ نماز قائم کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ سنو، قرآن سے جب تک جڑے رہو گے اللہ تمہیں عزت و سربلندی عطا کرتا رہے گا۔ آپ کے دور امارت کے واقعات بڑے مشہور واقعات ہیں کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اپنی رعایا کی خبرگیری کیا کرتے تھے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ عمر کے خلافت میں، حدود خلافت میں یا حدود امارت میں کوئی آدمی بھوکا سو گیا تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، ویاکل ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا تو آپ عدل کا دامن نہیں چھوڑتے۔ عمر کی عدالت تو مشہور ہے نا، بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے، مسلمانوں کے بڑے انصاف پسند بادشاہ گزرے۔ ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی عدالت، ان کا انصاف پسندی اور تاریخ اسلام میں ان کی سادگی، اور اسی طرح سے جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی مشہور ہے، آپ کی سختی کے ساتھ ساتھ آپ کی نرمی بھی قابل عبرت اور قابل نمونہ ہے۔ آپ بڑے نرم بھی تھے، بڑے موم کی طرح بالکل آپ نرم تھے۔ دینی معاملات میں جہاں ایک طرف آپ بڑے سخت تھے، وہیں بندوں کے معاملات میں، رعایا کے حقوق میں، ان کے معاملات میں بڑے نرم تھے آپ۔ اگر کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پہلو کو بیان کرتا ہے کہ بڑے سخت تھے تو پھر وہ انصاف نہیں کرتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ساتھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موڑ پر اپنی رعایا کا خاص خیال رکھا ہے، اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو لوگوں کا پہچاننا مشکل ہو گیا کہ مسلمانوں کا امیر یہی ہے۔ سادگی کا عالم یہ تھا۔ جب وہ اس کے بادشاہ کے قلعے میں جب پہنچتے ہیں تو اتفاق سے سواری ایک ہی تھی، اس پر کبھی غلام کو بیٹھاتے ہیں، کبھی خود بیٹھتے ہیں۔ غلام بیٹھتا ہے تو آپ اس کی نکیل اور مہار اپنے ہاتھ میں لے کر کے چلتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں تو غلام اس کو لے کر کے چلتا ہے، اور اتفاق سے روٹیشن میں آخری باری جو آئی بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کی، اتفاق سے وہ باری غلام کی تھی کہ اب آپ سواری پر بیٹھے اور عمر اس کی نکیل تھام کر کے بادشاہ کے قلعے میں داخل ہو۔ غلام نے انکار کر دیا، کہا نہیں، حق کسی کا عمر نہیں مار سکتا، کل اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ بادشاہ کے دربار میں بھی جب عمر داخل ہوئے تو اپنے غلام کو اپنی سواری پر بیٹھائے اور اس کی نکیل ہاتھوں میں تھامے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ لوگ دیکھ کر انگشت بدندہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر، اور جس کی سلطنت دنیا کے اتنے بڑے حصے میں ہے کہ اس وقت مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ ان کی سلطنت میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا حد تھا ان کی حکومت کا۔ لوگ انگشت بدندہ رہ گئے کہ عمر اس سادگی کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں آیا۔ تو آپ کی یہ سادگی تھی۔ اسی طرح سے جب آپ بیت المقدس کے حوالے سے، بیت المقدس کا جب آپ نے سفر کیا اور وہاں گئے، اور پھر جا کر کے دیکھیے ان کے اندر
دانشمندی کتنی تھی اور معاملہ فہم کتنے بڑے تھے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے آپ نے اس کی زیارت کی، اور پھر عیسائیوں کے گرجا گھر گئے، اس کے کنیسہ میں گئے اور وہاں بھی گھومے، چونکہ بھائی امیر تھے اور وہ ان کی عمارت میں تھے وہ سارے لوگ، تو جانا اخلاقی فریضہ تھا۔ بہرحال گئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو پادریوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اسی کنیسہ میں صاف ستھرا کر دیتے، آپ اس میں نماز پڑھ لیجئے، اسی کنیسہ میں نماز پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیوں، تاریخ کا یہ بڑا روشن باب ہے، بڑا روشن باب ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس معاملہ فہمی کا ثبوت دیا کہ آج دنیا اس طرح کی جو مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، کہا کہ نہیں، میں اس کنیسہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ آج اگر میں اس کنیسہ میں نماز پڑھ لوں تو کل کو آنے والی مسلمانوں کی یہ نسلیں دلیل بنائیں گی کہ عمر بن خطاب نے اس کے اندر نماز پڑھی تھی، لہٰذا یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ نہیں، اور لوگ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ اس خوف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ آپ کی فہم و فراست، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے فتوحات ہوئے، وہ قادسیہ کا، شام کا، عراق کا، اسی طرح کسرا، یہ بڑے بڑے جو نہیں فتوحات آپ کے حصے میں آئے، اور اسلامی سلطنت کی حدود میں وسعت ہوا، اضافہ ہوا، اور تقریباً 10 سال کچھ مہینے تک آپ نے خلافت اور امارت کا بھار سنبھالا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی عمر کی 63 بہاریں پوری کر لی، اور اتفاق دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 63 سال کی عمر پائی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 63 سال کی عمر پائے، اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ اسی بیچ وہ ابو لولو نامی ایک شخص آتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مار دیتا ہے، اور اس کی تاب نہ لا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان آفری کو حوالے کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے تاریخ اسلام کا ایک عظیم سپوت اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی جس طرح سے دنیا میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحبین میں سے تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے تھے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ عطا کیا کہ آپ دونوں حضرات اپنی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، اور ہم سب کو اپنے صحابہ کی زندگی سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔